جی دوستو، کرکٹ کا معاملہ چیمپئنز ٹرافی اس وقت ایک بہت کنٹروورسی بنی ہوئی ہے پاکستان، آئی سی سی اور بھارت کے درمیان۔ اور اب خبریں کچھ یوں ہیں کہ پاکستان نے یہ پروپوز کیا ہے کہ جی ہم ہائیبرڈ ماڈل منظور ہے، لیکن یہ پھر ہائیبرڈ ماڈل پاکستان کے لیے بھی ہوگا، یعنی کہ پاکستان بھی بھارت میں نہیں کھیلے گا۔ اگر بھارت پاکستان میں نہیں کھیلتا تو پاکستان کیوں بھارت میں کھیلے؟ تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو چیمپئنز ٹرافی ہوگی 2029 میں نیو دے انڈیا میں، تو پاکستان اس کے لیے بھی ہائیبرڈ ماڈل پھر ہونا چاہیے۔ دو تین اور بھی ایونٹس ہیں، T20 کپ ہے وہ بھی بھارت میں ہو رہا ہے 2026 میں، لیکن وہ جوائنٹلی ہوگا، سری لنکا اور بھارت دونوں کو ہوسٹ کریں گے۔ اسی طرح او ڈی آئی جو ہوگا وہ ہوگا 2031 میں، بھارت اور بنگلہ دیش اس کو مل کر کو ہوسٹ کریں گے۔ تو اب لیکن اگلے سال خواتین کا جو آئی ڈی ہے وہ ہوگا اگلے سال نیو دہلی میں یا انڈیا میں، سوری، تو وہ بھی کنٹروورشل ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کا اب یہ کہنا ہوا کہ جو اگلے سال خواتین کا او ڈی آئی ہوگا وہ، اور پھر جو 2029 کا چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ ہوگا وہ دونوں ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہونے چاہئیں۔ اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے میرے خیال میں سلائٹلی انٹینیبل ہے، اور یہ پوزیشن لینی نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس لیے تھوڑی سی انٹینیبل لگتی ہے کیونکہ ایک تو ابھی پاکستان دیکھیں نا، پچھلے سال ہی او ڈی آئی کر کے آیا ہے، بھارت میں کھیل کے آیا ہے۔ تو وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ بھارت نے تو چلیے ٹھیک ہے، غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بھارت نے ایک کنسسٹنٹ پوزیشن لے رکھی ہے کہ وہ سیکیورٹی گراؤنڈز پہ پاکستان میں نہیں کھیل سکتے۔ اور وہ پوزیشن جو ہے انہوں نے اپنی سسٹین رکھی ہے۔ اب پاکستان کا کیا ہے؟ پاکستان صرف یہ کہنے کے لیے کہ جی ہمیں بھی اگر یہ کہنا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹیم کو بھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ چونکہ بھارت نے یہ پوزیشن لی ہے تو ہم بھی یہی پوزیشن لیں گے، تو یہ میرے خیال میں کچھ اتنا زیادہ کنونسنگ آرگومنٹ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کو لینا نہیں چاہیے تھا۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ پوزیشن لے کر شاید اپنے لیے راستہ ہموار کیا ہے کہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہو اس کے تحت چیمپئنز ٹرافی اگلے سال ہو جائے پاکستان میں، اور کچھ میچز جو ہیں وہ ہو جائیں یو اے ای میں، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ابھی اگلا جو چیمپئنز ٹرافی ہے یا ویمن کا شاید خواتین کی کرکٹ اتنا معاملہ نہ ہو، وہ ہماری ٹیم شاید چلی ہی جائے، کیونکہ لیکن اب بلائنڈ ٹیم جو انڈیا کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان نہیں آئی، تو ممکن ہے کہ پھر اگلا جو خواتین کا ہے ویمنس او ڈی آئی، تو وہ پھر اس میں بھی کنٹروورسی ہو سکتی ہے اگلے سال۔ تو یہ ایک اب سوری 2026 میں اب ہوگا کچھ یہ کہ کیونکہ کوئی باہر آئی سی سی تو یہ کمٹ نہیں کر سکتا، اور بھارت بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ 2029 کی جو چیمپئنز ٹرافی ہوگی وہ ہائیبرڈ ماڈل پہ ہو، اور بھارت نہیں مانے گا تو آئی سی سی بھی نہیں مانے گا۔ اب بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے کیا انٹیسپیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 2029 میں تو یو نیور نو، محسن نقوی صاحب ہوتے ہیں نہیں ہوتے پی سی بی کے چیئرمین، پاکستان میں ویسے بھی آئی تھنک الیکشنز کا سال ہوگا، ہو نوز کہ 2029 میں کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے آئی سی سی شاید ایک انٹرم سا جواب دے دے پاکستان کو کہ جی ہاں یہ ہمیں آپ کی پروپوزل منظور ہوئی ہے، تو وی ول ڈسکس ود آل ممبر کنٹریز، اور وی ول دین لیٹ پاکستان نو کہ یہ کیا اگلا جو بھی ٹورنامنٹس انوالونگ پاکستان اور انڈیا ہوں گے وہ اس بیسس پہ ہوں گے، ہائیبرڈ ماڈل پہ ہوں گے۔ تو یہ ایک انٹرم سا جواب دے دیں گے، ہماری حکومت کہے گی چلیے ٹھیک ہے جی آپ نے انٹرم جواب دے دیا تو اب ہم ہائیبرڈ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی ہم نے پھر
فلیکسیبلٹی شو کی ہے، لیکن جو پوزیشن بھی ہم نے لی ہے وہ بھی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی بات ہے۔ اس بار ایک ٹف پوزیشن لے لینی چاہیے تھی تاکہ معاملات ونس اینڈ فار آل سیٹل ہو جاتے، چونکہ آپ نے یہ پوزیشن نہیں لی تو جو آپ کا یہ کہنا ہے محسن نقوی صاحب کا کہ ہم ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو سالو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہوگا نہیں، اس سے تو نہیں ہوگا۔ آپ بے شک یہ کہہ دیتے کہ جی ہم بالکل آپ ٹورنامنٹ پاکستان سے شفٹ کر لیں گے، پاکستان نہیں کھیلے گا اس ٹورنامنٹ میں، کیونکہ پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا اور ہم نے چونکہ یہ ہوسٹ نہیں کیا تو یہ ٹورنامنٹ ہم نہیں کھیلیں گے، بعد میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے اپنے اصولوں پہ کھڑے ہونے کے لیے، چاہے وہ افراد کی بات ہو یا قوموں کی بات ہو۔ تو چونکہ ہم میں شاید وہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم یہ کام کرتے، تو اب لگتا کچھ یہی ہے کہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے جو کہ بہت سے لوگ توقع رکھ رہے تھے کہ پاکستان ایونچولی بیک آؤٹ کر جائے گا، اور یہی ہوا بھی۔ جو جس وقت پاکستان نے پوزیشن لی ہے وہ تو بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے اور کوئی کنونسنگ نہیں ہے، اور باقی بھی جو دنیا دیکھ رہی ہوگی وہ یہی کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو انہوں نے بالکل ایک مذاق ہی بنا دیا ہے پاکستان نے۔ اگر پوزیشن لینی تھی کوئی صحیح پوزیشن لیتے، لیکن شاید وہ کرج نہیں ہے اپنی، جسے کہتے ہیں نا کرج آف کنوکشن، نہ کنوکشن ہے اور نہ کرج ہے، یہاں پہ جو دونوں ہی مسنگ ہے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، ہم نے بہت سے معاملات میں دیکھا ہے کہ پاکستان نے بہت سی ایسی پوزیشنز لی ہیں جس سے نقصان ہی ہوا ہے، انکنسسٹنٹ بھی رہے ہیں، کوئی تھنک تھرو نہیں کرتا۔ اب ایشیا کپ آپ نے پچھلے سال جو ہوا وہ تو آپ نے ہائیبرڈ کروا لیا، وہ ہائیبرڈ پھر نہ کرواتے اس وقت کوئی سخت اسٹانس لے لیتے۔ آپ تو اسی زون میں رہے کہ چلیے جی ایشیا کپ کروا لیتے ہیں تو چیمپئنز ٹرافی بھارت مان جائے گا۔ یہ کوئی آئی ڈو ناٹ نو کس نے آپ کو یہ اسیسمنٹ کس کی تھی، جس کی بھی تھی اس کو تو فوری طور پہ ریپریمانڈ کرنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح یہ اسیسمنٹ دی۔ تو ایک عجیب سا طرف تماشا لگا ہوا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی کیا پوزیشن لینی ہے، بٹ بھارت پیسے چاہیے، $60-70 ملین چاہیے، تو اس کو بچانے کے لیے اب پی سی بی پاکستان کی جو اہمیت ہے، جو ہمارا وقار ہے، اس کو داؤ پہ لگا دیا۔ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ داؤ پہ نہیں لگا رہے، ون ون سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک انٹرم سا جواب آئی سی سی کی جانب سے آ جائے گا، وہ ہم قبول کر لیں گے اور پھر ہائیبرڈ ماڈل ہو جائے گا، لگتا تو کچھ یہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ آج کی خبر ذرا شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔